کسی بھی قسم کے شر سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے بڑھ کر اور کوئی حفاظت نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں روحانی اور جسمانی آفات سے بچنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ ان دونوں صورتوں میں روحانی جسمانی آفات سے بچانے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ خاص طور پہ نظر کا شر اور حسد کا شر اور جادو کا شر۔ نظر ہو، حسد ہو، جادو ہو، ایول آئی ہو یا جیلسی ہو یا میجک ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، کوئی ایکسرے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی ای سی جی ای جی نہیں بتا سکتا کسی کے دل کے اندر کتنا حسد ہے یا کتنا شر ہے۔ مٹیریل سائنسز ان تین کانسیپٹس کو نہیں مانتی، نہ نظر، نہ حسد اور نہ جادو کو، وہ نہیں مانتے۔ ہاں، کچھ میٹا فزکس کے اندر کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں، میٹا فزیکل ریالٹیز میں کوئی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن نارملی سائنس کا یہ ٹاپک ہے نہیں، تو نہ ان کو مانتے ہیں ان چیزوں کو آج کے سائنسدان، اور ہمیشہ سائنسدانوں کا یہی طریقہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ریشنل نہیں ہے یہ چیزیں، اور جب مانتے نہیں تو اس کا علاج بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی شاید جادو کو اور نظر کو اور حسد کو ہم سپرسٹیشن ہی سمجھتے، ہم کہتے کوئی نہیں، کچھ نہیں ایسے ہوتا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور قرآن نے ہم کو ان خطروں کے بارے میں وارن کر دیا، لہٰذا ہم اس کو 100% یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ جی ہاں، نظر لگتی ہے اور جادو ہوتا ہے اور حسد کا شر ہوتا ہے۔ نظر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہیں یہ لوگ جو کہ کافر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی آنکھوں کی وجہ سے پھسلا دیں۔ تو آنکھ کا ذکر آیا ہے نا، بِأَبْصَارِهِمْ، نظر، اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، اس کا ٹکڑا کیا ہے، العین حق، نظر حق ہے، اگر نہ ہوتی آپ نہ کہتے۔ اور دیکھیں اسلام کیا ہے، اسلام کا مزاج سپرسٹیشس نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اسلام بڑا ہی معقول، بڑا ہی پریگمیٹک، بڑا ہی پریکٹیکل، بڑا ہی عملی قسم کا دین ہے۔ وہ تو ہر طرح کے توہمات کو مٹانے آیا ہے۔ اسلام نے ہم کو بتا دیا کہ ستاروں میں اور رنگوں میں اور پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، کس میں تاثیر ہے؟ نظر کے اندر، نظر لگتی ہے، العین حق۔ بعض روایات، بعض احادیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور بعض روایات ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی 100% میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن اس میں یعنی جو موت کا ذکر آیا ہے نا، اس پہ بھی ایمفیسس ہے کہ یہ انسان کی موت تک واقع ہو جاتی ہے نظر کی وجہ سے۔ یہ جو ہم نے سورہ قلم کی آیت کی بات کری کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ قریش ہر طرح کی کوششوں میں جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہ چلو ہم محمد کو نظر لگاتے ہیں چل کے، لہٰذا وہ آپ کے پاس آئے اور منہ بھر بھر کے آپ کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ کیا مضبوط جسم ہے آپ کا، کیا کھلا ہوا چہرہ ہے آپ کا، کتنی مضبوط پیٹھ ہے آپ کی، آپ کتنے طاقتور ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے فریش لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ہے نظر لگانے کا طریقہ، ایسے نظر لگتی ہے، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، دونوں طرح نظر لگ جاتی ہے، کانشیسلی یا انکانشیسلی۔ دوست کی بھی لگتی ہے، دشمن کی بھی لگتی ہے، اور انسانوں کی بھی لگتی ہے اور جنوں کی بھی لگتی ہے۔ اور نظر جانوروں کو بھی لگتی ہے، چیزوں کو بھی لگتی ہے،
اور انسانوں کو بھی لگتی ہے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنی نظر سے کسی کو کیسے بچاؤں۔ اپنی ہی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، اپنا ہی بچہ یا اپنے رشتہ داروں کی کوئی چیز یا اپنے ملنے والوں کی کوئی بھی چیز دیکھیے، کسی کی بھی نہیں ہے، ہم گزر رہے ہیں، کسی کا گھر نظر آیا، کسی کی گاڑی نظر آ گئی، کسی گیدرنگ میں کسی کا لباس، کسی کا زیور دیکھ لیا مثال کے طور پہ، اور ہمیں اچھا لگ گیا، تو اب ہم دوسروں کو کیسے بچائیں گے اپنی نظر سے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی تعریف نہ کی جائے منہ بھر بھر کے، ایسی لگ رہی ہو اور ویسی لگ رہی ہو، اور جو ہمارے یہاں ایک رواج بھی بہت ہو گیا ہے نا پریز کرنے کا چیزوں کو، تو نہ سامنے بہت تعریف کریں نہ پیٹھ پیچھے بہت تعریف کریں کسی کی، اس کو پلے باندھ لیں۔ نمبر 2، جب کسی چیز کی مناسب تعریف کریں تو ساتھ میں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ منہ سے بولیں، دل میں بھی کہیں، منہ سے بھی کہیں، الفاظ بھی ادا کریں۔ گھر میں آپ داخل ہوئیں، بڑی رونق لگ رہی ہے گھر میں، الحمدللہ گھر بھرا ہے، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، یا کوئی اور چیز، یا گھر میں کوئی نئی چیز خریدی، یا ماشاءاللہ اپنے یہاں پہ پیار آ گیا آئینے میں دیکھ کے آپ کو، تو دیکھتے ہی کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو۔ کسی سے کہیں یہ رنگ تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے، پہلے کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اچھی لگ رہی ہو، حسین پری لگ رہی ہو، شہزادی لگ رہی ہو، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی ہو، یہ مبالغے نہیں کریں تعریف کے اندر، کافی ہے اتنا کہہ دینا کہ اچھی لگ رہی ہو۔ یہ جو آیت کا حوالہ آپ کو دیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ضرور بالضرور کہیں، سورہ کہف آیت نمبر 40 میں یہ موجود ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو تعریف کے الفاظ کے لیے یہ خود ہی کافی ہے۔ نظر سے دوسروں کو بچانے کے لیے کالے دھاگے استعمال کرنا، یا گاڑی کے ساتھ کوئی کالا رومال لٹکا دینا، یا سرخ مرچیں وارنا اور پھر چولہے میں جا کے جلا دینا، یا پیارے سے موٹے سے گورے سے بچے کے گال کے اوپر کالا تل لگا دینا کہ نہ بھی نظر لگے تو لگ جائے اس کو، یا اس کے موٹے موٹے پیارے پیارے ہاتھوں میں جب بل پڑے ہوئے ہوتے ہیں کالے دھاگے پہنا دینا، کہ اور دل چاہے انسان کا کہ ہاتھ چوم لے بچے کے انسان، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کالے دھاگے ڈالنے کی، کالے موتی پہنانے کی، یا کالا تل لگانے کی، یا اس قسم کی چیزیں کرنے کی، یا نعوذ باللہ شادی کے موقع پہ جیسے وہ امام ضامن باندھ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو بتائیں ذرا؟ امام ضامن کیا مطلب ہوا؟ کہ امام ضامن ہے کہ وہ بچائیں گے دولہا کو یا دلہن کو۔ کون بچائے گا؟ اللہ بچاتا ہے، اللہ بچائے گا، امام تو نہیں بچا سکتے۔ لیکن باقاعدہ پتہ نہیں پہلے وہ ₹100 وغیرہ کچھ رکھتے تھے، وہ باندھتے تھے، پھر وہ خوبصورت سے بنتے تھے، پھر بازو پر باندھ دیا کرتے تھے۔ کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، سختی سے ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، پھونکا کرتے تھے۔ دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے نام سے تم پر پھونکتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیک کس چیز سے؟ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو تجھ کو تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، یا حاسد کی نظر سے، اللہ یشفیک، اللہ تجھ کو شفا دے۔ بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے تجھ پر پھونکتا ہوں۔ پھر ایک اور بھی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کے کلمات کی، اب میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں تجھ کو دیتا ہوں، کس سے؟ ہر شیطان سے، ہر زہریلی چیز سے، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ تو یہ نظر کی بات ہوئی۔ پھر دوسرے شر کی بات کی تھی ہم نے، کون سا شر ہے وہ؟ حاسد کا شر ہے۔ حاسد کا شر شدید ہوتا ہے، جیلسی، جس سے بھی انسان کو حسد ہوتا ہے ہر طرح کا وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔
اور سب سے زیادہ تو حاسد خود اپنے آپ کو ہی جلاتا کڑھاتا رہتا ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، مجھ کو ملنا چاہیے تھا. تو بنیادی طور پہ حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم، اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھ کو دینا چاہیے تھا. اور حاسد چاہتا ہے کہ نعمت والے سے نعمت چھن جائے، چاہے خود اس کو ملے یا نہ ملے، اس کے پاس کم از کم نہ رہے. حسد سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دعاؤں کا ذکر تو کر لیا ہم نے. حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اور نظر سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ابھی تو ہم نے بات کی تھی نا کہ دوسروں کو اپنی نظر سے کیسے بچائیں. اب اپنا دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں نظر سے اور حسد سے. سب سے اہم ترین بات قل پڑھ کر، تینوں قل، خاص طور پہ معوذتین پڑھنا، جس کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے صبح شام دم کرنا اپنے اوپر. دم کرنے کا طریقہ، ہاتھوں کو سامنے رکھیں، قل پڑھیں، پھتکاریں، ذرا سا تھوک فیل ہو، آگے سے شروع کریں، اپنے منہ پر اچھی طرح سر پہ پھیریں، جہاں تک جاتا ہے گلے پہ، دل، سینہ، جہاں تک ہاتھ جائے پہلے پورے آگے بدن پر پھیریں، اور پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیریں. اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور جو سامنے موجود ہے اس پر بھی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ اپنے ہی رشتہ دار بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں تو تینوں قل 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونکے اور ان کے اوپر پھیر سکتے ہیں. لیکن دیور پہ مت شروع ہو جائیے گا، اس لیے کہ وہ جو ہے آپ کا محرم نہیں ہے. نعوذ باللہ. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نا، ہم نے سورہ نور تو پڑھی نہیں ہے ابھی، ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا، اب جو دور بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ٹی سی ایس کے ذریعے نہیں پہنچتی. ہم نے کہا وہ فلاں وہاں بیٹھا ہے، میں نے یوں آنکھ بند کر کے حصار باندھ دی ہے اس کا. یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ نہ کریں. ان کو خود سکھا دیں کہ وہ خود کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ. نمبر 2، انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ، یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس چیز کو کتنا ایمفیسائز کروں، کہ اپنی نعمتوں کا چرچا نہیں کریں، تصویریں مت ڈالیں. تحدیث نعمت کچھ اور چیز ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، وہ اور چیز ہے کہ کسی کو مدد چاہیے تو آپ نے آفر کر دی اپنی چیز. لیکن دکھانے کو اور اترانے کو اور شو آف کرنے کے لیے نہ کریں. سوشل میڈیا پہ تو آپ عہد کر لیں کہ مجھے تصویر نہیں ڈالنی، نہ اپنی تصویر ڈالیں، اس لیے کہ تصویروں پر جادو ہوتا ہے. ہمیں مکے میں ٹیچرز نے بتایا کہ کسی نے اپنی شادی کی تصویریں ڈالیں اور اس کا میاں اتنا شدید بیمار ہوا اور پتہ چلا کہ کسی نے سخت جادو کیا ہے تصویر کے اوپر. تو لہٰذا ان چیزوں سے حتی الامکان بچیں. آپ کی ویکیشن ہے، آپ نے کچھ پکایا، آپ نے کھایا، کیوں ڈال کے تصویروں کو اور لوگوں کو جلاتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو حسد کے لیے پیش کرتے ہیں؟ ہم عقل نہیں ہے ہمارے اندر. اپنا کوئی زیور ہے وہ تو کبھی ڈالتے نہیں سڑک کے اوپر اس طرح سے. کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ 10 طرح کی اس پہ آفتیں آئیں گی. تو اپنی نعمتوں کو ڈسپلے کرتا ہے کوئی اس طرح سے. کتنے لوگوں کے دل میں محرومی پیدا ہوتی ہے، کتنے لوگوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. خوش ہونے والوں کے ساتھ خوش ہونے والے بہت کم ہوتے ہیں. اور سچی بات ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بہن بھائی بھی ایسے مل جائیں جو ان کی نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ داستانیں سنیں ذرا. اور سچی بات ہے، شاید سگے ماں باپ کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو جو کہ نعمتوں پہ خوش ہو. میاں بیوی جیلس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ ہمارے ہاں حسد کا حال ہے، اور ہمارے ہاں کی کیا بات ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. تو اللہ سے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اترانے اور دکھانے سے بچا لے. کوئی ذکر نہ کریں کہ ہم یوں گئے تھے اور ایسا ریزورٹ تھا اور فلاں تھا یا نہیں تھا کیا نہیں تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں بس. تیسری چیز کیا ذکر کی تھی ہم نے؟ جادو. جادو جو ہے، ایک حدیث میں 7 کبیرہ گناہوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور اس میں جادو کبیرہ گناہ ہے جو انسان کو کافر بنا دیتا ہے. جادو کا کرنا بہت بڑا کفر ہے جادو. لیکن یہ کہنا کہ جادو میں اثر نہیں ہوتا، غلط بات ہے. جادو حقیقت ہے اور جادو ہو جاتا ہے. بلیک میجک ہوتا یہ ہے دراصل پروسیجر اس کا کہ جو جادوگر ہوتا ہے انسانوں میں سے، شیطانی ہے نا دراصل، انسانوں کا شیطان ہے جادوگر، شیطانی کر رہا ہے، گندے کام کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہی جیسے جن شیطانوں کی مدد لیتا ہے، اور ان جن شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے گندے کام کرتا ہے. سب سے زیادہ شیطانوں کو جو چیز پسند ہے وہ ہے ناپاکی اور کبیرہ گناہ. تو اس شیطان کو خوش کرنے کے لیے
شیطان جن کو خوش کرنے کے لیے یہ جو انسان ہے جو جادوگر بننا چاہتا ہے یہ کبیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اپنے پیروں کے نیچے قرآن لکھتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ حیض کے خون سے قرآن لکھتے ہیں، پیریڈز کے بلڈ سے، اور الٹا قرآن لکھتے ہیں جی، اور باتھ روم میں اس کو ٹوائلٹ میں پھینکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ بتانا کیوں ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ بھول کر بھی کبھی کسی جادوگر کا رخ مت کیجیے گا، بھول کر بھی قدم نہ اٹھیں ہمارے، ان کی گندگی کو امیجن کریں۔ اور جب انسان پہ مشکلیں پڑتی ہیں نا، پھر لوگ کہتے ہیں نظر بندی ہو گئی ہے تو فلاں نے بندش کر دی ہے تو فلاں جو ہے تم کو بتائیں گے، کبھی نہ جائیں۔ اللہ نے اتار دیے ہیں نا معاوضتین، کافی ہیں، تو پھر یہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، ناپاک جگہوں پہ رہتے ہیں، ناپاک چیزیں استعمال کرتے ہیں، ناپاک کھاتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ شیطان جن ان کا مددگار بنتا ہے اور پھر جادو کرتے ہیں۔ کن کن چیزوں پر جادو کیا جاتا ہے؟ بالوں پر بھی ہوتا ہے۔ انسان کے جسم دیکھیں نا، جو انسان کے جسم کا کوئی حصہ ہے جس میں بال ہیں یا ناخن ہیں، ان سب میں ہمارے ڈی این اے موجود ہے نا، تو ان چیزوں پر جادو ہو جاتا ہے، ایسے بال ہیں یا ناخن ہیں یا پہنے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو لہٰذا بال اور ناخن وغیرہ کو زیادہ وہم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈسٹ بن میں یا ٹوائلٹ میں بال تو نہیں پھینک سکتے ٹوائلٹ بول کے اندر، لیکن لپیٹ کے ڈسٹ بن میں پھینک دینے چاہیے۔ اور جب ایک دفعہ الحمدللہ معاوضتین پڑھ لی تو کسی چیز پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ ناخن ہوں چاہے بال ہوں، لیکن کیئرلیسلی ڈسپوز نہ کریں، ناخنوں وغیرہ کو ٹوائلٹ بول میں ڈال دینا چاہیے۔ دوسرے پہنے ہوئے کپڑے بغیر دھوئے نہیں دینے چاہیے، ان کو دھونے کے بعد دینا چاہیے، الا یہ کہ اپنے سگی رشتہ داروں کو، بیٹی کو، بہن وغیرہ کو دے رہے ہیں جن پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایسے ہم جب دے دیتے ہیں تو پرانے کپڑوں کو دھو کے اچھی طرح سے، ویسے تمیز کا تقاضا بھی یہ ہے کہ گودڑ خانہ نہ بھیجا جائے کہیں پر، پراپر کپڑوں کو دھو کے استری کر کے طے کر کے اور پھر دینے چاہیے۔ اور جادو سے بچنے کے لیے بھی بہترین ہے معاوضتین۔ اب سر کی بلائیں لینا، پھر انگلیاں چٹکانا، یا پیسوں کو سر کا طواف کروانا، یا یہ ہے کہ چیل کووں کو گوشت کھلا دینا، اس سے نہیں کچھ ہوتا۔ مسنون اذکار کا استعمال کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی بھی کوشش کی گئی، اور آپ سے شدید قسم کا حسد بھی کیا گیا۔ یہود کا تو حسد قرآن میں آ گیا ہے، ذکر آ گیا اس کا، اور آپ پر جادو بھی کیا گیا، اس کی بھی کوشش کی گئی۔ کچھ عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اثر محسوس ہوا جیسے کہ ایک بیمار انسان محسوس کرتا ہے، جیسے جسم پر اثر ہوتا ہے نا، ایسے آپ کو اثر محسوس ہوا۔ اور جو اس کا جو ایک اثر ہمیں ملتا ہے احادیث میں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ازواجی تعلق نہیں قائم کر سک رہے تھے۔ تو نعوذ باللہ کوئی رسالت کے کام میں نعوذ باللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اور یہ کوئی رسالت کی شان کے خلاف بھی چیز نہیں ہے کہ وہ جادو کا اثر محسوس کریں۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو لاٹھیوں کو سانپ ہی سمجھا تھا، تو عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے یہ بات کہ ان پر جادو کا اثر ہو جائے، وہ انسانی ہوا کرتے تھے، بشر تھے۔ تو ان تمام شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاوضتین نازل فرمائیں، اور ان کو صبح شام ضرور پڑھ لینا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور کون سی دو نمازیں ہیں؟ فجر اور مغرب، ان کے بعد 3 دفعہ پڑھ لینا چاہیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو، اور صبح شام ان کو پڑھ کے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پر پھونک کے، جیسے ذکر ہم نے کیا، اوپر سے نیچے اپنے اوپر ضرور پھیریں۔ اس کو تو جان سے لگا لیں۔ صبح شام کی دعائیں بھی ہم شروع کریں گے، ان کو کہتے ہیں نا حرز جان بنا لیں، اپنے جان کے ساتھ لگا لیں، اللہ کی حفاظت ہے۔ اور جادو کرنا کوئی اتنا آسان کام ہے بھی نہیں، ویسے ہر شخص پہ جادو نہیں ہو جاتا اتنی آسانی سے، اور ہر شخص جادو کر بھی نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو بچا کے ضرور رکھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معاوضتین نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس کس کی؟ جنوں اور انسانوں کی نظر سے۔ جب معاوضتین نازل ہوئیں تو آپ نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور اس کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان آیات کو جو کہ آج رات نازل ہوئی ہیں؟ ایسی تو صورتیں کبھی دیکھی ہی نہیں گئیں، اتنی بہترین ہیں یہ دونوں صورتیں۔
الفلق اور الناس۔ اب جہاں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان صورتوں کے ذریعے شیطانوں سے بچنے اور شرور سے بچنے کا نسخہ اللہ نے دے دیا، یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ زبان سے صرف الفاظ کا ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ عمل بھی ویسا ہی ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ ہر طرح سے شیطانوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ صورتیں تو اثر ہی نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پہ کسی انسان پہ کوئی درندہ اگر حملہ کرتا ہے تو اس کا خالی زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں فلاں قلعے میں پناہ لیتا ہوں، بلکہ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اس کو۔ اسی طرح جو منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے اور سارے کام وہی کرے جو کہ شیطانوں کو پسند ہیں اور انہی سے دوستی رکھے، وہ نہیں بچ سکے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک کرتا چلا جاتا ہے اور بتوں کو سجدے کرتا چلا جاتا ہے، 1,000,000 دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے زبان سے محمد رسول اللہ، جہنم سے نہیں بچا سکے گا اپنے آپ کو۔ تو اپنے عمل کو دیکھیں، پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا علم حاصل کریں جس سے کہ شیطان گھروں میں آتے ہیں اور فرشتے رک جاتے ہیں گھروں میں آنے سے، اور پھر بحث نہ کریں ان چیزوں کے اوپر۔ اتنی بھی کتے سے وفاداری اچھی نہیں ہے کہ اس کی وفاداری اور اس کی حمایت کرتے کرتے اور ہم شیطانوں کو انوائٹ کر لیں اور فرشتوں کو روک دیں اپنے گھروں سے۔ تو ذرا انسان کامن سینس سے بھی کام لیتا ہے۔